والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خالق کائنات جل جلالہ ومن والہ وعز برہانہ کی ہزار حمدیں سنائیں جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا اور اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب فخر دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیاری امت کی شان سنایا. رب کائنات کی حمدثنا کے بعد تاجر انبیاء فخر الرسول مولا کل نبی اکرم شفیع معظم وضحات کہنے والے ماغل باخرہ دینے والے یاسین کی شان والے قلم نسلہ کے سینہ والے جد اللہ قوم کے پیارے پیارے ہاتھوں والے بھائی کے جگہوں والے پیارے حبیب فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عزت میں درود السلام. آج بہت ساری ہوتا ہے آج جو محسوس کا رنگ بدل رہا تھا اس کے بعد سماج کی نسلوں اسی رنگ کو چاہتے تھے، مگر میں نے سوچا کہ دوست صاحب جن میں سوچنے کے پتہ نہیں چلا وہاں کا ہے کوئی بات کیوں نہیں کہی، تو اس لیے یہ تو باتیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ چاہتا ہوں. اس طرح کرنے کے مقدس قرآن کریم قرآن حمید کی آیا کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے چھاپ کی ہے ترجمہ مختصر کی تفصیل اور قرآن حمید کی روشنی بات کر رہا ہے. قرآن توفیقی اللہ العزیز رب کائنات جل وعلا مجھے صحیح صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کا معنی ہے الہی قبول کرنا، الہی قبول کرنا. اور جب بندہ کہتا ہے آمین تو بندے کے ساتھ اللہ کے طریقے بھی کہتے ہیں الہی یہ جو بات کہہ رہی ہے اسے قبول کرنا. تو جب کوئی مجھے ایسا گناہگار آدمی کہتا ہے اس کے ساتھ کسی اللہ کے مقبول بندے کی زبان سے بھی نکلتا ہے آمین تو میرے جیسے ناقص کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مرحبا. تو مجھے کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقدس قرآن کریم قرآن حمید کی تعلیمات اور عمل خیرہ رہتے ہوئے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو ہمارے لیے فرمایا ایمان اور دنیا اجازت ہے. بات مستقل کرتی ہے خبردار. سبحان اللہ. رب کائنات اور کیجیے گا تو جو کیجیے متوجہ کیا جا رہا ہے خبردار ہو جاؤ. جہاں بھی کوئی خبردار کرنے کی بات آتی ہے نا تو سب توجہ کرتے ہیں. آپ ہی توجہ کر رہے ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو پروردگار عالم. کون کہہ رہا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم. یہ ہم سب کا پروردگار کہہ رہا ہے
پڑھا اور کہنے سے مل رہا ہے آپ نے کلام پاک بولو کس میں جا رہا ہے جس کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ علیہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ساتھ کی گنجائش کی جس کے ساتھ کی بات اس ساری ایسے وغیرہ تین آپ کے سامنے اس میں سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں اللہ خبردار بے شک اور یہ اللہ جو اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ساتھی ہیں اللہ کے پیارے ہیں جو اللہ کی بڑی ہے لاکھوں ان پر کوئی خوف جن لاکھوں کو ڈالے گی ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین کیے جائیں گے اللہ آمن وہ کون لوگ ہیں رب کائنات نے وہ تین نشانی بھی بیان کرنا غور کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نور کی کرن آپ کے دل میں سما جائے گی اور اس کی روشنی میں آپ جب زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ وہ ایک روحانی اور نورانی زندگی ہوگی رب کائنات میں بہت لوگ ہیں جن کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے فرمایا الذین آمنوا وكانوا يتقون مرحبا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد ایمان والے الذین آمنوا جو ایمان والے وكانوا يتقون اور پرہیزگاری کیا کرتے ہیں پرہیزگاری منتقل ہوتے ہیں رب کائنات کے نزدیک کون زیادہ کر رہا ہے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ اچھا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے سب سے زیادہ پرہیزگار الہی ہم کو اس سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں جس کا کپڑا بہت اچھا ہو اور اس کو مایا وغیرہ لگی ہوئی ہو اور استری بھی نہ ٹوٹی ہو کاٹ بھی اس کی نتی ہو اور اس کو سلام کرتے ہیں فرمایا میں جب نمازنے کے آ جاؤں بڑے بڑے ہوں کیا رنگ ہو زبان سے جب کہتا ہے نا اللہ اکبر تو جس سے اس کی زبان سے اللہ اکبر نہ نکلے نا دل آزودہ ہو جائے تو میرے فرشتے بھی خیال میں ہوتے ہیں کیا کرو بیارے عالم آج اللہ اکبر کی وہ جو خراج کی وہ کیوں نہیں سمجھ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میرے نزدیک نہ تو مال نہ اس کا رنگ نہ اس کی قوم عظیم ہے بلکہ میرے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سب سے زیادہ بہتر وہ ہے اکرم وہ ہے عزت والا وہ ہے شان والا وہ ہے اعلیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ بولے کیا ہو بولے سب سے زیادہ بات ایک ہی کریں گا سن لینا بہت یا اللہ پہلے اس کا ترجمہ کر لیں یا اللہ جو پرہیزگار ہو ایمان لے آئے متقی ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہے پھر اس کے لیے کیا ہے سبحان اللہ فرمایا لهم البشرى في الحیات الدنیا و فی الآخرہ دنیا میں اس کے لیے بشارت اور آخرت دنیا میں اس کے لیے خوشخبری اور آخرت اس کو دنیا میں بھی میں خوشخبری دیتا ہوں اور آخرت میں جب وہ جائے گا تو وہاں بھی اس کے لیے خوشیاں ہوں گی اس کے لیے کوئی رسول بھی نہیں ہوگی وہ کوئی تمہارے پارٹی سے کوئی کمی مرحبا سبحان اللہ لاکھ والے کرنا کیا یہ بدل بھی سکتا ہے جو میں نے کہہ دیا ہے وہ کبھی بدلے بولو کبھی بدل پتا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامیابی کس بات کی رب کائنات ہم تو سمجھتے ہیں
کہ جتنا مال زیادہ اکٹھا ہو جائے گا، جتنی سو زیادہ ہوگی، جتنی دنیا میں واہ ہوگی، اتنا ہم سمجھیں گے کہ یہ کامیاب ہو گیا. فرمایا نہیں، زیادہ کا ہماری خیر گزر یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ مجھ پر ایمان لے آئے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اور میں یہ کہتا ہوں اللہ نہ ہو جائے. یہ میرا دوست ہے، خبردار خبردار ہو جاؤ، یہ میرا دوست ہے. حدیث پاک آیت دیکھیے، مسلم شریف دیکھیے، بخاری شریف دیکھیے، کنز الایمان میں آپ تصویر میں پڑھیے، لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا معبود بناتا ہے، پھر جبریل امین کے ساتھ بناتا ہے. اے جبریل امین، رب کائنات کیا ہوتا ہے؟ فلاں آدمی جو ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں. کون؟ جبریل. کون؟ جبریل امین. وہی خدا لانے والے، اللہ کا پیغام لانے والے، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت میں بار بار حاضری دینے والے، مطلب یوں کہہ دیجیے رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ دینے والے. کون محبت کرتا ہے اس سے بولو؟ جبریل. اور اپنے کہنا اشارت بناتا ہے، اس سے بات بتا کر لیجیے کہ اے جبریل امین، آسمان میں اعلان کر دو، رب کائنات کے ساتھ اعلان کر دو. اعلان تو دنیا میں بہت رکھے ہیں، مسجد کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کا اعلان ہونا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. بہت اعلان ہوتے ہیں. فرمایا تم بھی ایک اعلان کرو. رب کائنات کیا اعلان کروں؟ فرمایا اس فلک والے جو ہے جتنے ہیں ان میں اعلان کر دو کہ فلاں بندہ جو ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا دیا ہے، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا دو. کیا لوگ کافی نہیں جان مہینوں میں بھی اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا رہا ہے، تو بھی اس کے ساتھ محبت کرو. سبحان اللہ. حتیٰ کہ پانی کی بچیاں جو ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتی ہیں، پانی کی بچیاں بھی اس سے محبت کرتی ہیں. یاد ہے اس کی بات کیا پتا کیا کہ وہ محبت کرتی ہیں. میں نے جا کے اپیل کیا، ماشاء اللہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں بہت بڑا عید ہے، لوگ تو سامنے دیکھ کر کہیں گے، سب کو دور کر دیکھیں گے، لیکن سلطان کا کیا بتاتے ہیں؟ اندر تجھی پئی لکیرے، اندر تجھی پئی لکیرے، کہ سامن خبر نہ کوئی ہو. اندر تجھی لکی جا رہے پر بات پتا ہی نہیں. باپا کا فرمانے نے جنہوں تک کو دیکھ کے تیری تعظیم کرے، تیری عزت کرے، تینوں باری صاحب، تینوں مولانا صاحب، تینوں پیر صاحب، تینوں خان صاحب، تینوں فلاں صاحب سمجھے، تینوں کرے آ جائے کہ سو کیا کر یہ ہوئے لوگ تینوں جواب دلے نے تم ہو جا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. میں تو جیون دے گیا مجھے دوائی کے جانے دینا، کوئی عمل ایسا نہیں ملا کہ تیرے مقابلے میں آتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ ارے دعا سے کہہ دیا لائے گا تو کیا حاصل، دلوں کی نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دلوں کی نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ سناتا ہے زندگی میں رہ کر مجھے بڑا کہنے والے
میں بھی تجھے بڑا کر دوں گا. تو دنیا میں لوگوں میں لا کر کہتا ہے اللہ اکبر میں اپنے فرشتوں میں تیرا نام بلند کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سنے بات ہے یا اللہ اتنا بڑا یہ ذات، اتنا بڑا یہ ذات کہ تو ان کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، اپنا دوست ان کا خاصی سے بتا کر رہا ہے. پھر انہیں تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد اس پر پختہ ہو چکے. پھر تو انہیں فرما رہا ہے یہی لوگ کامیاب ہو چکے. اور رب کائنات اتنا بڑا ہی تھا. فرمایا تم نے میرے بندوں کی شان دیکھی ہی ذرا دیکھو تو صحیح وہ کیسے، وہ کرتے کیا، ان کی زندگی بھی دیکھو اور اپنی زندگی بھی دیکھو. بس اتنی بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ ہم کیا ہے اور وہ کیا ہے. کوئی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ نہیں ہوتا. کوئی جتنا برا جائے گا وہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ہوتا ہے جب اس کا کردار اس طرح کی گواہی ہے کہ یہ ایسا ہے، اور مخلوق خدا کی قرآن سے دکھاتا مجھے کہ یہ اللہ والا ہے. اور داتا گنج پر شریف بیٹی رحمۃ اللہ تعالی مانی پڑھ کر دیکھیے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھا ہے خدا یاد آ جائے، جسے دیکھنے سے بھی اللہ نہ کرنے لگے، جسے دیکھ کر انسان اپنی زندگی پر افسوس کرے کہ ہے میں بھی تو دنیا میں آیا ہوں ضرور زندگی برباد کر رہا ہوں. اور یہ بھی ایک بندہ ہے جو اللہ سے موت لگا کر صرف دنیا میں اور دنیا میں بھی باقی ہو چکا ہے. وہ کیا ہے آخر اس میں کیا ہے؟ اللہ خبردار سننا دے کر اور اللہ سے دوست کہتے ہیں ساتھی. اب میں اگر اس کی تصویر کروں کہ ولی جو ہے وہ کیسے اللہ کا ساتھی ہے تو بات بہت بڑھ جائے گی. بات بڑھتے 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 کہیں اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ یہ تینوں میں مار دوں گا کہ یہ اندر کون کہ یہ تینوں میں اندر سمجھا پھر متجر جانا اندر بھی تمہیں اچھے باہر بھی تمہیں تیرا ہر جا میں چاہے نماز پڑھنی تو مسیح سے گزر ایسا گزر رہے تیری مسیح کی رنگ بھول رہے، تیری مسیح کی رنگ بھول رہے. اور پھر یہ قرآن سے پتہ ہوا دیکھیے ہم بات کو کر لیتے ہیں. فلاں حدیث ہے، فلاں بھلی ہے، ذرا غور کیجیے، توجہ کیجیے، سنیے. اپنی حالت پر رونا آتا ہے ہمیں تو ہم تو روتے ہیں کہ الہی کاش اگر ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا. رویا ہم کو ہونی نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. جو کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. رویا مجھ کو ہونی نہ میں ہوتا. روتے ہیں ہم معلوم نہ ہوتے. سنیے، ہو سکتا ہے میں اکیلا نہیں ہو رہا کہیں آپ نہ ہو اس بات پر کہ باقی آئی ہم کس راہ پر چلتی ہے. فرمایا لا خوف، مجھے کوئی خوف نہیں. رب کائنات تمہیں خوف نہیں. فرمایا اس لیے کہ ساتھی جو ہوتا ہے ساتھی کا احترام کرتا ہے، ساتھی ساتھی کا احترام کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اور جس کا اللہ ساتھی ہو جائے اس کا صرف مطلب کیا ہوگا؟ ارے میرے سامنے آپ آئے ہیں
کہ بھائی شاید کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، شاید کے سامنے ادب سے رہنا ہے. چلو میری بات چھوڑے، کسی نے کوئی غلطی کر دیا ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے کوئی برائی نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے دل میں سوچے کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اس وقت وہ کیا کیا کرتا ہے. لوگوں کے سامنے تو ہم جاتے ہیں کسی برائی کے قریب نہیں جاتے، ہم ایک دوسرے کا عادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، کسی کو برا نہیں کرتے، اس کا احترام کرتے ہیں. مگر یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ سب سے زیادہ احترام کا حقدار کون ہے؟ ہم سے زیادہ کون ہے تیرے احترام کا حقدار؟ ہم سے بہت کچھ کا ہے. محبوب سبحانی شکر روحانی شاعر عبد القادر جیلانی بغدادی الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے احترام کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کی ذات ہے، تیرا پروردگار ہے. اگر کوئی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑھانا کرنا نہیں چاہتا تو جب کوئی غسل کرنے میں جائے تو وہاں تیرا پروردگار جو ہے وہ موجود ہے، وہاں بھی تجھے اس سے شرم و حیا آنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری زندگی میں میں نے اپنے شرمگار کو نہیں دیکھا، اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے پردہ کیا ہے اور دوسرے کے پردہ کو دیکھنا نہیں چاہتا، برا چاہتا، برا سمجھتا ہے، اس چیز کو میں سنائی نہیں کیسے دیکھتی. یہ ہے وہ مقام جو اولیاء کو ہوتا ہے. اب انہیں توجہ کیجیے کیا ہوتا ہے. اللہ 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 لوگوں نے سنا ہی نہیں. حضرت زیادہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حالوں کا. ارے میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں. ابھی وہ مسلمان ہی تھی اور یہ اللہ کی شان تھی کہ انہوں نے اس نے یوسف کی پہلے ہی دکھا کر حضرت زلیخا کو عاشق بنایا ہوا تھا تاکہ کسی کو مقام حاصل ہو جائے. اور ابھی مسلمان نہیں ہے تو مقام کو دیکھیے، اس وقت کا بھی مقام دیکھیے. ارے ہم یہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق تھا. ذرا مطلب کو دیکھیے پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ زلیخا کون تھی. اکیلی ہے، ساتھ میں کوئی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جس پر زندگی بنا ہو رہی ہے، جس پر مال قربان کیا ہے، جس پر جان قربان کرنی ہے، اس پر بےتابی کے عالم میں ہے، کوئی سوچ نہیں رہا تو دیکھنے کو توجہ ہوئی، پیار کی خواہش ہوئی، وہ اچھی کو لگتی. مگر ادھر دیکھیے اللہ نے کیا بیان بنایا ہے، کیوں قصہ بیان کیا ہے. توجہ کیجیے. کیا ہم مسلمان ہونے کی صورت میں بھی آتے ہیں؟ ایک گروہ پڑا ہوا ہے جس کی آنکھیں پتھر کی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ دیکھ سکتا ہے نہیں. جس کی آنکھیں پتھر کی ہیں وہ دیکھ نہیں سکتا. حضرت یوسف کے نام کیا دیکھ رہے ہیں. حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کے منہ پر کپڑا ڈال دیا. جب اس کے اوپر کپڑا ڈالا تو آپ نے فرمایا کیوں اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے؟ کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے، اس اپنے خود سے شرم آتی ہے کہ میں کیا کچھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس خود سے شرم آ رہی ہے. اب یہ ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، خود سے شرم کی جا رہی ہے. جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہے کوئی مت جاؤ، تمہارا خدا حاضر نازل ہے، جاتے نہیں. تو جب ہمارا خدا حاضر نازل ہے تو پھر ہم نہ سوچیں کہ اس دانا کی بات جو ہر جگہ دیکھتی ہے، جب ہم لوگوں کے سامنے اس کا حیا کرتے ہیں تو جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہ پروردگار سے کوئی حیا کیا ہے، جاتے نہیں. وہاں اس کا حیا کرتے، وہاں شراب پیتے وقت اس کا حیا کرتے، وہاں جیوگن کرتے وقت اس کا حیا کرتے. ارے سب سے برائی کرتے ہیں اس لیے تاکہ کوئی
عمل تیرا یہ کہہ رہا ہے اور ظاہر میں تو کہتا ہے کہ دنیا نہیں دیکھتی اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. بولو ہمارا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں؟ کردار ہمارا اس بات کی گواہی دیتا ہے. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام عطا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آس پوری کی, ان کو جوانی نصیب ہوئی. اب جب نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد اس سنت کو پورا کرنا تھا, فرض کو پورا کرنا تھا, تو اب ذرا غور کیجیے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو دیکھیے. اب ذرا غور کیجیے اور مقام کو دیکھیے پھر تو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصے کو قرآن پاک میں ایسے نہیں بیان کر دیا کر کے یہ اس کی وجہ تھی. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے توجہ کی تو حضرت زلیخا جلدی سے بھاگی. فرمایا اے زلیخا کیا بات ہے, کیا تیرے دل میں میری محبت نہیں ہے؟ ہم کی حضور محبت تو پہلے سے بھی زیادہ ہے, مگر ایک وقت تھا میں سمجھتی تھی یہ خود دیکھ نہیں رہا, تین پتھر کی آنکھیں ہیں, مجھے اس سے بھی حیا آتا تھا, تو اب تو میں اس پروردگار کو مانتی ہوں جو تانا مینا ذات ہے, مجھے اس سے حیا آ رہی ہے. جو حیا کرنے والے ہیں, جو حیا کرنے والے ہیں, انہیں کے بارے میں اپنے کائنات کے ساتھ بتاتا ہے کہ دنیا کی بلال آنے والوں سب سے زیادہ تمہارے عدم کا حقدار تو ہے. آج دنیا کے سرو حیا کرنے والوں سب سے زیادہ سب کا حقدار تو میں ہوں. اور حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے خشیت اللہ اس لیے بے بنا ہوا. حدیث پاک میں ہے کہ خشیت اللہ اس لیے بے بنا ہوا, چھپے ہوئے اور ظاہر میں, تنہائی میں اور علاقے میں دونوں حالتوں میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہو, دونوں حالتوں میں اللہ سے حیا کرو. تو جو لوگوں کے سامنے اللہ سے حیا کرے اور جب چھپ جائے, اکیلا ہو, سمجھے کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس وقت سے حیا آنی چاہیے کہ ہے جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا. اب ان لوگوں کو مقام کیسے آ ہوتا ہے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. دادا گنج سے یہ بیگم رحمۃ اللہ تعالی واقعہ کو بھی تکمیل میں لکھا ہے. حضرت حافظ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ نے کبھی بھی اپنے پاؤں کو سیدھا نہیں کیا, جب سیدھے تھے آپ گھٹنوں کی طرح جیسے کہ قسم میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے بیٹھتے تھے, کبھی اپنی تانے سیدھی نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, 40 سال گزر چکے ہم آپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے پاؤں سیدھے نہیں کرتے. آپ بتاتے ہیں مشاہدہ ہاتھ میں یہ دیہاتی کی بات ہے کہ انسان اپنے پاؤں کو ٹانگوں کو سیدھا کر دے, کیونکہ وہ پروردگار کو حاضر ناظر موجود ہے. جب آدمی کسی آدمی کے سامنے اپنے پاؤں پھیلانا نہیں چاہتا تو جو حاضر ناظر ہے وہ اول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. جو اول بھی ہے, آخری ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, اس کے ساتھ انسان کو کیسے جڑا ہے کہ اپنے پاؤں کو جڑا کر بیٹھ جائے. یہ مسابقہ ہے. جب ان لوگوں کا مقام اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو میرے کائنات بناتا ہے خبردار ان ان کو میں نے اپنا دوست بنا لیا, یہ میرے دوست ہیں ادب کی وجہ سے. کیونکہ ادب جو ہے ادب محبت پیدا کرتا ہے, جب محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ مقامی حص ہوتا ہے, جب مقامی حص ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بناتا ہے جب بندہ مجھ پر قربان ہو جاتا ہے, جب مجھ پر حاصل ہو جاتا ہے تو پھر میں اپنی کسی کی محبت کی پرواہ کی اس کو جدا کر دیتا ہوں, اس کو جدا کر دیتا ہوں. جب میں اس کو جدا کرتا ہوں تو پھر اس کا خون بہانا کوئی نہیں ہوتا. لیکن
اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ آخر ہماری حالت ایسی کیوں؟ آخر کیا بات؟ یاد رکھیے آداب میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ جوتے کے ساتھ نہ بیٹھو، جب جوتے کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی جوتوں کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ چوروں کے ساتھ ناک جاری رکھو کیونکہ ان کی چوری کی بات جو ہے کہیں تم پر اثر نہ کرے۔ بے نمازوں سے پرہیز اس لیے کرو کہ کہیں وہ بے نمازی کی بات جو ہے وہ تمہارے پر اثر نہ کر جائے۔ بے حیائی انسان سے بچو، شرابی سے بچو، جوئے باز سے بچو، ماں باپ کے گستاخ سے بچو، ایسے انسان سے بچو جو اللہ کے راستے سے گرا ہوا ہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو تو اس کی نحوست تم پر اثر کر جائے۔ یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے، آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ تم اس بات کو منظور خاطر ہے۔ اور پھر جب یہ مقام ہوا تو پھر وہی بات ہوگی، ایک گھر کرنے کے لیے یا اپنے ہاتھ اٹھائے بات کیا رکھے کا ہاتھ میرے ساتھیوں کو نیک کر دے، میرے ساتھیوں کو اچھا کر دے، یا اللہ میرے ساتھیوں کو نیک کر دے۔ اسی طرح ہر مقام پر یہی دعا ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے میں پیسے رکھتی ہے دن جھوڑائے، اب آپ بار بار یہی دعا کرتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو اچھا کر دے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ سوچ جو ہے وہ بندے پر اثر کر دیا ہے، میں نے تو توبہ کر دی، اب جب میں اپنے پورے ساتھیوں کے پاس جاؤں گا ان کی برائی پھر مجھ پر اثر کرے گی، میں پھر کہیں ایسا نہ ہو جاؤں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں ربے کا جواب میرے ساتھیوں کو اچھا کر دے تاکہ میرے ساتھی اچھا ہو جائے، اور جب ان کے ساتھ صحبت ہوگی تو میری رسائی بھی مجھ میں قائم رہے گی۔ میری رسائی بنے صحبت تارے خدا تارے کنج اور صحبت سارے خدا سارے کنج۔ بھائی صاحب دیکھتے ہیں بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بچہ اٹھا دیا، وہ بچہ تو کھانا اب اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے بڑا تربیت ہو رہی ہے تو ہماری تربیت ہوتی ہے، ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اب تربیت میں کیسے کرتے ہوتی ہے؟ تربیت ہمارا کیا ہے؟ بیٹا تم نے دوسرا کالج کیوں نہیں کیا؟ بیٹا تجھے زندگی سے رہنے کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں بات نہیں کیا؟ بیٹا آپ کو شادی نہیں کرنے کی تمہیں بات کرتی، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ پہلے بات کرتی ہے تمہاری شادی نہیں، بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ سکول کو نہیں جاتے، ٹائم کو نہیں جاتے، نہیں کرتے، پہلے سکول کرتے کو نہیں، یہ کام کو نہیں کرتے، وہ کیوں کرتے؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو تمہارے سامنے کیوں نہیں ہے، بیٹا تم نے جھوٹ کیوں بولا، بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ نہیں اب گلا تو بھول گیا اہل مدرسہ تیرا کہاں سے آئے سنا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی بول رہا ہے، بولو ماں کی، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی بول رہا ہے، بات سچ پیار ہے، باقی ستر ہے، باقی یہ بات ہے، یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ہم تو مولانا صاحب پر کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب آپ نے اسے تمیز نہیں سکھائی، ماسٹر صاحب آپ نے اسے رستہ نہیں سکھایا، یہ بھی کبھی ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے مدرسہ جس میں یہ داخل تھا اس کو ہم تھے، ہم نے اس کی کون سی تربیت کی ہے جو اس کے بعد پھر استاد کی ماری آ جاتی، پھر شاید کی ماری آتی، ہم نے کتنی اس کی تربیت کی ہے۔ آج میں صاحب پر ختم کرتا ہوں، ایک مالی صاحب آپ نے بچے کی تربیت کر رہی ہے۔ یہ کیسے ہو رہی ہے؟ بیٹے نے کہا امی جان مجھے دودھ دو، مجھے کیا دو؟ مجھے دودھ دو، بولو مجھے دودھ دو۔ بیٹے نے کہا امی جان مجھے دودھ دو۔ اب دیکھیں ماں نے کہا بیٹا اللہ سے مانگو، توجہ کرنا بڑا مزہ آئے گا۔ حقیقت ہے مجھے تو بڑا دکھ آیا، جب میں نے یہ پڑھا نا مجھے تو اتنا دکھ آیا کہ جیسا آتا ہے بار بار یہ پتہ ہے کہ قربان جو ہے معاملہ پر جس نے بچے کی ایسی کری ہے، اور قربان ہے اس معاملہ پر جس نے بابا بڑی جان کٹر جاتے کی کر دی ہے، قربان ہے اس معاملہ